السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا صلوا علیہ صلاة وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، قرآن عظیم اور فرقان مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ اس میں ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا پالنہار ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی برتا ہے۔ تلاوت شدہ آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ معزز سامعین کرام، پچھلے کچھ دنوں میں آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن عظیم اور فرقان مجید پڑھنے کا اور اس کے تلاوت کا کتنا ثواب ہے، اور قرآن عظیم اور فرقان مجید پڑھنے میں مالک و مولا کی کس طرح سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج آپ کے سامنے اللہ کی پیاری اور مقدس کتاب قرآن عظیم کا ویسے تو ہر لفظ ہمارے لیے شفا ہے، اس کی ہر آیت ہمارے لیے بہتری اور رہبری کی علامت ہے، لیکن قرآن عظیم اور فرقان مجید کی بعض صورتیں، بعض آیتیں میں آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کے فضائل اور جن کے پڑھنے سے کس قدر ہمیں مالک و مولا کی قربیت حاصل ہوتی ہے، اور روحانی اور جسمانی اور ظاہری اور باطنی ہمارے لیے اس میں کتنے فائدے ہیں۔ تو ان کچھ آیتوں اور کچھ صورتوں اور قرآن عظیم اور فرقان مجید کی جو صورتیں ہیں اس کے فائدے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم عام طور پر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فائدے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار اس کے فضائل ہیں، کچھ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتی ہے اس کو آپ ایسا ہی نہ سمجھیں۔ اگر کوئی شخص سخت مشکل یا حاجت پیش آئے تو فرماتے ہیں علماء کرام، بدھ جمعرات اور جمعہ کو مسلسل 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انگنت ٹائم، یعنی جتنا بھی ہو سکے اس کو پڑھتا رہے۔ اس کے بعد میں ایک جگہ پر فرمایا ہے، جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور، یعنی پورے خاص توجہ کے ساتھ اور مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر اپنے حضور قلبی کے ساتھ میں جب یہ پڑھ کر کے اس مرض کے اوپر دم کیا جائے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ درد اس کا ختم ہو جائے گا۔ اگر رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی
اس کے سبب تمہارا مال چوری سے محفوظ رکھے گا، اور ناگہانی اچانک اور بے ہوشی کی موتوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ آج اس پرفتن دور میں یہ وبا عام پھیل چکی ہے۔ ایک شخص بہت کی تندرست ہو کر پہ سوتا ہے، لیکن صبح پتہ چلتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، جب 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے بستر کے اوپر آپ دم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ناگہانی اموات سے بھی، بے ہوشی کی موتوں سے بھی وحدہ لا شریک آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، ہر جائز، نیک اور اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ جائز، اچھا اور نیک کام آپ شروع نہیں کریں گے تو آپ کا وہ کام ادھورا رہے گا۔ یعنی روحانیت کے طور پر آپ کو تو پتہ چلے گا، آپ تو یہ سمجھیں گے کہ میرا کام پورا ہو گیا، لیکن روحانی طور پر آپ کا وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فضائل کے، ان فضائل میں ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول، ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کر رہے گئے۔ ایک جگہ سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے گئے تو ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام من و من مٹی کے نیچے اس دبے ہوئے اس مردے کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ جب گئے تو اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب اسی قبر سے واپس آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دیکھتے ہیں کہ اس قبر والے کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ مالک و مولا کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک جب میں گیا تھا ابھی تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، کس وجہ سے؟ کون سی ایسی نیکی تھی، کون سی ایسی اس کی بات تھی کہ اس کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا؟ تو مالک و مولا نے الہام فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ مرا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کو وہاں بچہ پیدا ہوا، اس کی بیوی نے اس بچے کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، اور آج اس قابل ہوا کہ وہ مدرسے میں جائے تو اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے کے اندر بھیجا۔ جب اس کا بچہ مدرسے گیا اور معلم نے، استاد نے کہا، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا چھوٹا سا بچہ گئے، لیکن جیسے ہی اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پڑھا تو میں نے اس کہ باپ کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا کہ جس کا بیٹا مجھے دنیا میں رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو، میرا نام لے رہا ہو، کیا میں اس کے اوپر عذاب کے اندر اس کو مبتلا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کے باپ کے اوپر سے، اس بچے نے پڑھا، باپ کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن عظیم اور فرقان مجید پڑھ کر کے بخشتے ہیں، درود و سلام پڑھ کر کے بخشتے ہیں، نوافل پڑھ کر کے بخشتے ہیں، نفلی روزے پڑھ کر کے ہم مرحومین کے لیے بخشتے ہیں، ہم مرحومین کے لیے جو حج بدل کرتے ہیں، ہم مرحومین کے لیے جو طواف کرتے ہیں ایصال ثواب کے طور پر، اس کا فائدہ ضرور مرحومین کو پہنچتا ہے۔ جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وحدہ لا شریک نے اس کے والد کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا۔ تو معزز سامعین کرام، اس طرح سے آپ اپنے مرحومین کو یاد رکھو اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب ضرور کرو۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات آ گئی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں آقائے دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ بیہقی نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو
عرب کے لحن اور آواز میں پڑھو، اہل عشق اور یہود و نصارہ کے لحن سے بچو، یعنی موسیقی کی طرح، جس طرح سے گانے کی طرز ہے اس طرز سے قرآن کو پڑھنے سے اپنے آپ کو روکو۔ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت نماز کے اندر مجھے پکارا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور حالت نماز میں مجھے پکارا۔ جلدی سے میں نے نماز سے میں فارغ ہوا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آقا دو عالم نور مجسم ارواح نافدہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید کیا بات ہے، کیوں لیٹ ہوئے؟ فرمایا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن عظیم اور فرقان مجید کی یہ آیت کریمہ نہیں سنی ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اس کے رسول کے پاس حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں پکارے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا۔ خیر، اس کے بعد آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر تم حاضر ہو جاؤ۔ مسجد سے اس کے بعد فرمایا، مسجد سے باہر جانے سے پہلے قرآن میں جو سب سے بڑی صورت ہے وہ میں بتا دوں گا۔ قرآن میں جو سب سے بڑی صورت ہے وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب نکلنے کا ارادہ ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی جو صورت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ نے مجھے بتائی نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، وہی سب مثانی اور قرآن عظیم اور فرقان مجید ہے جو مجھے ملا گئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں گے پورے یقین کے ساتھ، یقین ہمارا ہونا چاہیے تو اس مریض کو شفا ملے گی۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ اوپر سے ایک آواز آئی، انہوں نے سر اٹھایا اور یہ کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ ایک فرشتہ اترا، حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر گئے، ایک آواز آئی، حضرت جبرائیل نے فرمایا آسمان کا ایک دروازہ آج ہی کھلا، پہلے نہیں کھلا گیا، اور ایک فرشتہ وہاں سے نازل ہوا، ایک فرشتہ وہاں سے اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے سلام کیا اور کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشارت ہو کہ 2 نور حضور کو دیے گئے، 2 نور آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیے گئے جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ وہ 2 نور پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ 2 نور وہ کیا ہے؟ تو کہا ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کا خاتمہ، جو حرف آپ پڑھیں گے وہ دیا جائے گا۔ ایک ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورہ، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر کے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وہاں تک یہ دونوں آیتیں، یہ 2 نور وحدہ لا شریک نے آپ کو دیے ہیں۔
جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرہ یعنی قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے تو کسی گھر میں اگر کوئی جنات کا اثر ہو، شیطانی اثر ہو، کوئی خراب چیز کا اثر ہو، اب سورہ بقرہ اگر اس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے تو وہ تمام بلائیں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ یہ اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر کے آئے گا، کل قرآن تمہاری شفاعت کرے گا۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن کو ضرور پڑھو، لیکن آپ قرآن کو جب پڑھیں تو ہو سکے اس کے معنوں کے اوپر بھی آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا کنز الایمان آپ کے ہاتھ میں گو، ایک طرف قرآن عربی کی آپ عبارت پڑھتے جائیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں، بھلے ایک سال کے اندر ختم ہوتا ہے لیکن زیادہ اس کے اندر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن عظیم اور فرقان مجید کا پڑھنا آپ اپنا ایک معمول بنا لو۔ صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو منذر، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، تمہارے پاس قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا اللہ تبارک و تعالی و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ تو یہ آیت الکرسی اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، مزید کچھ فضیلت اس کی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو رات میں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا، آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آیت الکرسی حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب بہت کی عظمت والی آیت ہے۔ اس کے بعد اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو حسب ذیل برکت نصیب ہوگی۔ جو بیان کر رہا ہو وہ شیطان اور جین کے تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی فرض نماز آپ پڑھ لیں، فرض نماز کے بعد میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی دور ہو جائے گی۔ جو شخص صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد دو آیتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی چوری، غرق اور جلنے وغیرہ سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ویسے بھی آیت الکرسی کی بہت بڑے فضائل ہیں، اور یہ بہت کی اس کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں وہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ
فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد سے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ آمن الرسول سے لے کر کے یہاں تک یہ دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کے ختم پر کے نازل فرمائی، جس گھر میں 3 راتوں تک یہ 2 آیتیں پڑھی جائے شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ تو یہ 2 آیتیں خود بھی یاد کرے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروا کر کے یہ عادت ڈالے، آیت الکرسی اور یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں روزانہ پڑھ لیا کریں گے تو شیطانی تمام اور ایسی بلا اور آفت سے گھر بھی محفوظ رہے گا، بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ سورہ کہف صحیح مسلم میں ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو شخص یاد کر لے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، قریب اس کا 1 رکوع ہے، 10 آیتیں ایک رکوع سے کم گئے، لیکن پورا رکوع اگر پہلا جو رکوع ہے جو شخص زبانی یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعہ کے مابین نور روشن ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، جو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت ہوگی اور وحدہ لا شریک اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک ہمارے لیے نور پیدا کرے گا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف، اللہ اکبر، سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ جب پڑھا جاتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو سورہ یاسین شریف کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اپنے مردوں کے پاس میں اس کو پڑھا کرو، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر سے عذاب کو دور کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان شب جمعہ میں پڑھنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سورہ دخان جو ہے اس کو بھی آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک الف لام میم جو یہ سورہ ہے اور سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، یہ دونوں صورتیں جو شخص پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اس کے پڑھنے والے کے اوپر سے عذاب اٹھا لے گا اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ان تمام جتنی بھی صورتیں ہیں وہ صورتوں کو یاد کر کے آپ پڑھ لیا کریں۔ سورہ واقعہ فاقے کو دور کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادیوں کو سورہ واقعہ حفظ کرا لی تھی۔ ایک واقعہ اس طرح سے ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بیمار ہوئے تو
ان کے پاس میں گئے اور اس کے بعد میں انہیں کچھ ان کی بچیوں کے لیے کچھ اخراجات دینے کی کوشش کی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے انکار فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تمہارے اس پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ حفظ کرا دی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور کر کے انہیں بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کے بارے میں، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کی تہائی قرآن کیوں کر کوئی پڑھ سکے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها نصف قرآن کے برابر، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر، سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر۔ کہ ان صورتوں کو یاد کر کے پڑھ لیا کروں گا تو مالک و مولا اس قدر ثواب عطا فرمائے گا۔ جو ایک دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے گا، اس کے 50 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ عادت ڈالو اپنے اندر، ذرا غور کرو، 50 سال کے گناہ اس کو مالک و مولا بخش دے گا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کو یاد کر کے خود بھی پڑھو، اپنی نسلوں کو بھی اس کے اندر عادت ڈالو۔ جو شخص سوتے وقت بچھونے پر داہنی کر وقت لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، قیامت کے دن رب تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا اے میرے بندے اپنے داہنی طرف یعنی رائٹ سائڈ جو جنت ہے اس جنت کے اندر تو چلا جا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس کو آپ خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتے سنا، فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ تو سورہ اخلاص کی کتنی برکتیں ہے۔ یہ قرآن عظیم اور فرقان مجید ہمارے لیے ظاہری، روحانی، باطنی ان تمام چیزوں کے لیے بہترین شفا کا ذریعہ ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ میں نے عرض کی قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچانا محبوب ہے یعنی آپ کا فائدہ و ثواب؟ تو فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ جیسے میں نے کہا آمن الرسول سے لے کر کے کافرون تک یہ 2 آیتیں خود بھی پڑھو، بلکہ پورا رکوع بچوں کو یاد کروا لو، اس کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں۔ جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر کے سورہ حشر کی آخری جو 3 آیتیں ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ تو 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی مقرر فرمائے گا جو شام تک اس کے لیے دعا کریں گے، اور اگر وہ شخص صبح میں پڑھے گا تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام یہ قرآن عظیم اور فرقان مجید کی تلاوت ہمارے لیے ظاہری اور باطنی بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کو ہم اپنے بچوں کو جو صورتیں میں نے کہی اس کو سکھائیں اور اپنے بچوں کو اس طرح سے عادت ڈالیں گے تو بچے انشاءاللہ عز و جل آپ کے فرما بردار رہیں گے، اور بچوں کی اندر دینی تعلیم اور قرآن عظیم اور فرقان مجید پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور ساتھ میں دنیاوی
تمام بلاؤں آفات و مصیبات سے تمہارے بچے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن عظیم اور فرقان مجید کی تلاوت سے وحدہ لا شریک ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک اور بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔